بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت داعيا ورحمة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم دوستو اور بزرگوں، ربیع الاول کے مبارک اس مہینے کی ابتدا ہے. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے. جو ہی ربیع الاول کے مہینے کا نام ہمارے کانوں میں پڑتا ہے تو ہر مسلمان کہ دل میں یہ خیال ضرور گزرتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے سب کچھ، ہر گناہ گار کا آخری آسرا نبی اکرم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ضرور آتا ہے. ربیع الاول کا تعارف ہی ہمارے نبی کی ذات اقدس سے ہے، ہمارے نبی کی ذات گرامی سے ہے. ربیع الاول کا نام آتے ہی ہر مسلمان بے ساختہ بول اٹھتا ہے اور یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو ہمارے آقا سے نسبت ہے. پھر اس مہینے کے شروع ہوتے ہی ہر مسلمان اپنی سمجھ سے، اپنی عقل سے اور دنیا کو دیکھ کر، زمانے کو دیکھ کر اپنے نبی کی یاد کو منانے کی کوشش کرتا ہے. ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، لہٰذا اور تو مجھ سے کچھ ہوتا نہیں، چلو کچھ نہ کچھ تو مجھ سے ہو جائے. لہٰذا وہ آپ علیہ السلام کی آمد پر مختلف طریقوں سے خوشی مناتا ہے اور مختلف طریقوں سے اس مہینے کو منانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس میں صرف اتنا دیکھنا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور کی خوشی کا باعث بن رہے ہیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور کی مزید اذیتوں کا باعث بن رہے ہیں. سارا سال اگر ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں تو ہم اپنے نبی کی روح انور کو بجائے راحت دینے کے اذیتیں ہی دیتے چلے جاتے ہیں. دنیا میں جتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں ان ساری نافرمانیوں کی کارگزاری ملائکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، ہاں آپ نے فرمایا اے میری امت، میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے رحمت ہے، میرا دنیا سے چلے جانا یہ بھی تمہارے لیے رحمت ہے. آپ کا دنیا میں رہنا رحمت ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. کیسے کہ ہمارے نبی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے میرے نبی جب تک آپ ان میں موجود ہیں میرا وعدہ ہے انہیں عذاب نہیں دوں گا.
تو ہمارے نبی کا ہمارے لیے اس دنیا میں ہونے کے زمانے میں رحمت ہونا یہ تو ہے کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں موجود ہیں تب تک اللہ اس امت کو عذاب نہیں دے گا. تو رحمت ہونا سمجھ میں آ گیا، رحمت ہونا سمجھ میں آ گیا. لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے. وہ اس طرح کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری امت کے اعمال فرشتے میرے پاس لے کر آئیں گے. پھر آپ نے فرمایا جب ان میں اچھائیاں دیکھوں گا اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور جب اس میں گناہ دیکھوں گا تو تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا. ساری دنیا میں جتنی برائیاں ہو رہی ہیں جو آپ کی امت کر رہی ہے، جو آپ کی امت سے صادر ہو رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے زبان پہ بھی نہیں لایا جا سکتا اسے. اتنی دنیا میں برائیاں ہو رہی ہیں. یقیناً جب ہمارے نبی کے سامنے یہ جاتی ہوں گی تو ہمارے نبی استغفار تو کرتے ہوں گے، لیکن آپ کو دکھ بھی تو ہوتا ہوگا، آپ کو صدمہ بھی تو ہوتا ہوگا کہ ہائے میری وہ امت جس کے لیے میں نے پتھر بھی کھائے، پتھر پیٹ پہ باندھے، فاقے اٹھائے، ان کے لیے میں لہو لہاں ہوا، ان کے لیے میری بچیوں کو طلاقیں ہوئیں، ان کے لیے میرا گھر لٹا، میری عزت پامال ہوئی، اور مجھے مکے کے بازاروں میں بے عزت کیا گیا، اور مجھے احد کے دامن میں زخمی کیا گیا، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گیا، میرے دندان مبارک شہید کیے گئے، میرے اہل بیت پہ کیا کیا قربانیوں کے پہاڑ ٹوٹے اور کیسی کیسی پریشانیاں آئیں، میرے صحابہ کے گھر ویران ہوئے اور ان کی خاندان اجڑ گئے، جس امت کی وجہ سے آج وہ امت ساری رات فیس بک پہ بیٹھ کے ننگی فلمیں دیکھ رہی ہے، اور وہ امت ساری رات کانوں میں ہینڈ فری لگا کے گانے سن رہی ہے، اور وہ امت نمازوں سے غافل، مسجد سے غافل، ذکر سے غافل، قرآن سے غافل، نمازوں سے غافل، اچھائیوں سے غافل، اسلام سے غافل، دین سے غافل، اور تو اور نبی کے غلام کیا بنتے، نبی کی سنتوں کا مذاق اڑانے لگ گئے. کتنے نوجوان ہیں جو داڑھی کو آر سمجھتے ہیں، داڑھی کو آر سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں، ٹوپی پہننے کو عیب سمجھتے ہیں، پگڑی کا مذاق اڑاتے ہیں. ہاں دیکھا ہے ہم نے پگڑی والوں کو، ہاں دیکھا ہے ہم نے نمازیوں کو، ہاں دیکھا ہے ہم نے حاجیوں کو، دیکھ لیا ہے ہم نے تبلیغیوں کو، دیکھ لیا ہے ہم نے مدرسے والوں کو، دیکھ لیا ہے ہم نے مسجد کے ملاؤں کو. کتنے لوگ ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں. میرے محترم بھائی اور دوستو، جب یہ ساری کارگزاریاں آقائے دو جہاں، سرکار دو عالم، وجہ کائنات، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا و قرۃ اعیننا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ باتیں جاتی ہوں گی، آپ کا دل کتنا دکھتا ہوگا کہ جن کے لیے ہم پس گئے، جن کے لیے ہم ذبح ہو گئے، جن کے لیے ہم لہو لہاں ہوئے، وہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، اور وہ یہ کر رہے ہیں. جن کے لیے ساری رات دعائیں مانگی، ان کی راتیں فیس بک پہ گزر رہی ہیں، ان کی راتیں ارطغرل کے ڈرامے دیکھتے گزر رہی ہیں، ان کی راتیں ننگی فلمیں، غیر محرم عورتوں سے گپیں لگانے میں گزر رہی ہیں. جن کے لیے ساری رات دعائیں مانگی تھی. میرے دوستو، ہمارے نبی نے ایک دو راتیں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں راتیں ساری رات امت کے لیے رو کے گزاری ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو اس طرح تسلی نہیں دی جس طرح ہمارے نبی کو تسلیاں دی ہیں. کسی نبی کو ایسے تھپکیاں نہیں دی جیسے تھپکیاں ہمارے نبی کو دی ہیں.